اب اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی اور پارٹی جو ہے ان کے مصیبت جھیل رہی ہے وہ اس وقت، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے، قومی اسمبلی میں ایک صوبے کی قیادت ان کے پاس ہے، علی مین گنڈاپور ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، عمر ایوب صاحب ان کے قائد حزب اختلاف ہیں، ایک بڑی طاقتور پارٹی موجود ہے، لیکن جو توقعات تھیں لانے والوں کی وہ پوری نہیں ہوئی اور اس کے بعد کھنڈت ہو گئی۔ اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پہلے نواز شریف صاحب مصائب جھیل رہے تھے، او بھائی اب یہ ہو گیا، بہت ہو گیا ہے، اب کوئی بیٹھ جائے آپس میں اور یہ طے کر لے، اپنے نظام کو درست کر لے، تاکہ یہ جو ہمارے فوجی ادارے ہیں یہ مداخلت ختم کر دیں، یہ نہ سوچیں، اپنا کام کریں، اور حکومتیں اپنا کام کریں، دیانتداری سے کریں، غیر جانبداری سے کریں، انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ یہ بھی دیکھیں نا اپنے آپ کو، یہ بھی تو کوئی ملک کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں۔ تو اس لیے یہ جو بار بار یہ ہم تجربے کرتے ہیں یا دعوت دے دیتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں، یہ تجربے ختم ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ہاتھ ملانا ہوگا نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو اور دوسرے ہمارے رہنماؤں کو۔ جب تک یہ طے نہیں کریں گے، ایک اپنا کندھا پیش کر دے گا دوسرے کے خلاف، تو پھر وہی معاملہ وہی ہوگا۔ کہانی کے کردار بدلتے ہیں نا، کہانی تو وہی رہتی ہے۔ تو دائرے کا سفر ہے، اس کو رکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رکنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب آج جو کہہ رہے تھے، دیکھیے ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے اور دوسری بات تو انہوں نے یہ بتا دی کہ وہ ان کی بھرپور حمایت جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہوگی۔ شہباز شریف صاحب کے بھی پیچھے کھڑے ہیں وہ، اور مریم بی بی کے بھی پیچھے کھڑے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے خواجہ تحسین پیش کیا۔ ان کو تو پرویز مشرف بھی کہتے رہے کہ آ جائیں اقتدار آپ سنبھال لیں، غلام اسحاق خان بھی کہتے رہے کہ وزیر اعظم آپ بن جائیں، لیکن انہوں نے، اور پھر باجوہ صاحب نے بھی کہا آپ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے تو وہ اپنے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بھی سپورٹ کریں گے، اور ان کا خیال ہے کہ سال ڈیڑھ سال مشکل کا ہے، پھر انشاءاللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے اور معیشت بہتر ہو رہی ہے، اور ایک ڈیڑھ سال کے بعد پاکستان جو ہے وہ ترقی کے سفر کو تیز تر کر دے گا، یہ ان کی توقع ہے۔ تو اس لحاظ سے تو حکومت کو تو خاطر جمع رکھنی چاہیے۔ اب باقی یہ کہ پارٹی کو منظم، جو اب آج کا فنکشن ہوا نا، اس کا کوئی میڈیا جو مینجمنٹ کرنے والے ہیں نا، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ مجھے سلمان غنی صاحب کہنے لگے، ہمارے پرویز رشید صاحب کہ بھائی ہمارا پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حکومتی معاملات سے تعلق۔ اچھا اسی طریقے ہماری عظمہ بخاری ہیں، وہ کہہ رہی وہ بھائی میرا تعلق نہیں ہے پارٹی کے معاملات سے، یہ کون کر رہا ہے اجتماع، اس کی ذمہ داری کس کی ہے، میڈیا کے لوگوں کو بلایا کن کو نہیں بلایا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ مطلب ایک مس مینج کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کے پاس اس وقت، اب ان کو چاہیے کہ پارٹی کے عہدے جو ہیں یہ اہل لوگوں کو دیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں، اور حکومت سے بوجھ اترے نا، حکومت پارٹی کا کام کیوں کرے، پارٹی کے لوگ اپنا کام کریں اپنی پارٹی کا۔ تو اب نواز شریف صاحب کے لیے چیلنج ہوگا، اور ان لوگوں سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے مسلم لیگ کو آرگنائز کریں، اور یقیناً ہونا چاہیے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مسلم لیگ، اب ایک بڑی اس کی فالوئنگ ہے، بڑی جماعت ہے، سیٹ بیک تو آتے رہتے ہیں، پوچھ گچھ ہوتی رہتی ہے۔ جن کے نام لیے رہنماؤں کے جو چھوڑ گئے ان کو، وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو واپس لانے کی کوئی کوشش تو میرا خیال تھا شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان سے بھی بات ہونی چاہیے، اور میں تو کہوں گا جاوید ہاشمی صاحب سے بھی ہونی چاہیے۔ ہاں مشکل کیا ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں نا، تو ان کو واپس لائیں، ان سے بات کریں، ان کو بتائیں بھئی کیا چاہتے ہیں آپ، ان کو کام پہ لگائیں۔ دیکھیں نا مطالبے کرنا، چودھری نثار صاحب بھی تھے، چودھری نثار صاحب بھی، اگر ان سے بھی معاملہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو کوشش تو کرنی چاہیے نا، پارٹیوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اختلافات کی اجازت دینی چاہیے ایک ریزنیبل حدود کے اندر۔ اب جو لوگ حد سے بڑھ جائیں پھر ان کا خدا حافظ ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔